جناب عبدالخالق ہزارہ صاحب سٹیج پہ تشریف فرما، 4 جماعتی اکابرین اور اس احتجاجی جلسے میں شریک کوئٹے کے عظیم شہریوں کہ جیسے کہ مجھ سے خبر آج کے جلسے کے حوالے سے دوستوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، میں بھی مختصراً چونکہ ہمارے قائدین آج موجود ہیں، عوام اسی کو سننا چاہتے ہیں، لیکن ویسے بھی ایک سیاسی ورکر کچھ چیزیں اکابری کے سامنے رکھتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ آج ہمارا جو بنیادی احتجاجی مظاہرہ جس مقام پہ ہو رہا ہے، کہنے کو تو کہتے ہیں کہ یہ آروز کے آفس ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں اس 8 فروری کی الیکشن کو آرو نے نہیں، یہ کسی اور جگہ پہ رزلٹ بنائے گئے جو سارے پاکستان اور بلوچستان کے عوام کو پتا ہے۔ آروز کا کیا مجال؟ میں پارٹی کے ایک ساتھیوں سمیت 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے تھے، ہمارے جو 264 کے سردار اختر جان مینگل صاحب کھجوال کا قومی اسمبلی کوئٹے کا، اس کا آرو 6 تاریخ سے لے کر آج تک ہمیں نہیں ملا ہے۔ یعنی وہ جہاں پہ بیٹھے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ نالی کے اس طرف یہ تمام رزلٹ تیار کر کے صرف اخبارات میں دیے گئے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو 4 جماعتی قائدین یہاں تشریف فرما یا جن کے ورکر یہاں تشریف فرما ہے، یہ اس ملک میں وہ جس کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ انہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور اس میں ملک میں پارلیمانی سیاست کی اور عوام کی ترجمانی کی ہے، لیکن کیا کہا جائے، کیا کرے کہ اس ملک میں جو سب سے طاقتور طبقہ ہے وہ آپ کے قانون آئین اور اس کو کسی چیز کو مانتے نہیں۔ اسی لیے تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ بلوچ خدا رحم ہماری کابری سے یہ درخواست ہوگی کہ دیکھیں یہ مسئلہ صرف 45 کا بلوچستان میں نہیں ہے، نہیں رہا۔ میں ویسے کہ وکیل کی بات کر سکتا ہوں کہ یہ سب ہمیں پھر ٹریبونل کے اس میں لگا کے یہ 5 سالہ یہ اڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ جو سازش جو 70 سال سے بلوچستان کے ساتھ کچھ ہوا، بلوچستان کے وسائل کو لوٹا گیا، آئین کے موجودگی میں، قانون کے موجودگی میں اور عدلیہ کے موجودگی میں، آج انہوں نے بلوچستان کے قوموں کے تشخص پہ وار کیا ہے۔ جس طرح سمنگلروں کو، جس طرح اپنے مافیاز کو اکٹھا کر کے اس کو بلوچستان حوالے کیا گیا، اگر یہ سیاسی جماعتوں کے اکابرین نے یا سیاسی پارٹی نے 2 چند سیٹوں پہ اتفاق کیا تو بلوچستان کے عوام کے ساتھ نہیں رہیں گے، کیونکہ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کے 50% نوجوان وہ کہتے ہیں یہ پارلیمانی سیاست بلوچستان کے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اس میں، اور آج وہ طاقتور قوتوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جہاں بھی انہوں نے رزلٹ بنائے یہ الیکشن کے، عوام کے ووٹوں کا جس طرح تمسخر اڑایا گیا، تذلیل کیا، آج اس نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، یا ان نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو اب تک اس پارٹیوں کے ساتھ وابستہ ہے؟ یعنی آپ ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ واقعی آپ کے ووٹ کی کوئی وقت نہیں ہے، آپ کی رائے کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو اس لیے جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ افسوس کے ساتھ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک ملک میں آئین موجود ہو، آئین تحفظ کرتا ہے لوگوں کے حقوق کا، فنڈامنٹل رائٹس کا، اس کے قومی اور جمہوری سیاسی حقوق کا، آئین کے موجودگی میں ہمارے ہزاروں نوجوان لاپتہ کیے گئے، آئین کے موجودگی میں ہزاروں نوجوانوں کی لاشیں آج بھی پھینکی جا رہی ہے، تو کون سا آئین ہے، کس کا تحفظ ہے؟ آج ہم نے نہیں، یہ سیاسی جماعتیں آج بھی آئین کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ خدا را یہ جو جس راہ کو ہم نے چنا ہے یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔
آپ نے تو ان لوگوں پہ مسلط کیا کہ کسی بلوچستان کے کسی فرد کو یقین نہیں آ رہا کہ دو دن پہلے بھی یہاں پہ ایک پریس کانفرنس ہوئی، جو مسخرے لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے، مسخرے، وہ کہہ رہے کہ عوام ہمیں یہ پارٹی، سیاسی پارٹی ہمیں برداشت کرے، اس کو بھی شرم نہیں آتی کہ اس کو اپنے الیکٹڈ پارلیمنٹ کا ممبر تصور کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے۔ تو میں مزید وقت نہیں لوں گا، یہی ہماری قائدین سے اس کے بعد قائدین کا اجلاس ہوگا، بیٹھیں گے، یہی درخواست ہوگی کہ اب خدا را یہ صرف اب صرف اس راستے پہ نہیں، قانون اور آئین ہم نے دیکھا 2018 کے الیکشن کے آج بھی پینڈنگ ہے عدالتوں میں، آج تک فیصلہ نہیں ہوا۔ تو کیا ہم یہ جعلی اسمبلی کو چھوڑ کے تاکہ وہ ہماری قسمت کا فیصلہ کر سکے اور مارچ میں وہ جعلی سینیٹر بنا کے 6 سال کے لیے ہم پہ مسلط کریں، اور پھر وہی سینٹ کے ذریعے، اسی اسمبلی کے ذریعے ایسی قانون سازی کرے کہ ہمارے قانونی اور آئینی حقوق کو بھی غصب کر سکے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آخر میں کہ بلوچستان کے عوام کا یہ اتحاد زندہ باد، صرف بلوچستان کے عوام کے درمیان یہ یکجہتی زندہ باد۔